بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اصطلاحات حدیث پر کتاب کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ ایک ایسی کتاب کا مطالعہ اور تمام مدارس میں اس کو عام کرنے کے حوالے سے درخواست پیش کروں گا۔ کتاب کیسی کتاب ہے؟ جو اصطلاحات حدیث پر مشتمل ہے، جس کے اندر 65 انواع انہوں نے ذکر کی، اور جو ہر کتاب کی تقریباً ایک بنیادی کتاب ہے، اس کی درخواست آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ وہ کون سی کتاب ہے میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ہماری لائبریری کا حصہ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کون سی کتاب ہے۔ بڑی معروف کتاب ہے، ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کے مطالعہ کو عام کریں، مدارس کا نصاب بنائیں اس کو۔ کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب کوئی عام سی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہے مقدمہ ابن صلاح، جس کی مختلف شخصیات نے تخاریج کی ہیں۔ مثلا یہ جو اس وقت میرے پاس کتاب ہے مقدمہ ابن صلاح، یہ الدکتور نور الدین عطر رحمہ اللہ، انہوں نے اس کتاب کی تخریج کی، یعنی مقدمہ ابن صلاح کی، تو اس کا نام رکھا علوم الحدیث لابن صلاح، یہ مقدمہ ابن صلاح۔ دوسری کتاب جس کی شیخ ماخر یاسین الفحل اور الدکتور عبداللطیف جنہوں نے اس کی تخریج کی، اور اس کا نام رکھا معرفت انواع علم الحدیث، جو اصل مصنف کی کتاب، مصنف نے اپنی کتاب کی مقدمہ میں نام لکھا ہوا ہے یہ مقدمہ ابن صلاح کی دونوں، لیکن اس کی تخریج بڑی زبردست اور اعراب کے ساتھ اور حوالہ جات کے ساتھ اس کی تخریج ڈاکٹر الفحل اور ان کے ساتھی نے کی۔ یہ بڑی زبردست کتاب مقدمہ ابن صلاح۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ کیوں ضروری ہے، کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مدارس میں اس کا آغاز کیا جائے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ اس کی اہمیت ہے، اور کسی بھی چیز کی اہمیت کا اندازہ مابعد علماء محدثین کرام سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں گے ارشاد طلاب الحقائق، تو وہ خلاصہ ہوگی مقدمہ ابن صلاح کا۔ اگر آپ ان کی کتاب پڑھیں گے التقریب والتیسیر، تو وہ خلاصہ ہوگی ارشاد کا، جو مقدمہ ابن صلاح کا خلاصہ ہے۔ تو بنیادی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ التقریب خلاصہ ہوگی مقدمہ ابن صلاح کا۔ اگر آپ امام زین الدین عراقی کی الفیۃ الحدیث پڑھیں گے، ان کی الفیہ کتاب، تو وہ مقدمہ ابن صلاح کا منظوم شکل ہوگی۔ اگر آپ دیگر کتابیں پڑھیں گے، الکافی فی علوم الحدیث پڑھیں گے، تو وہ اسی کا خلاصہ ہوگا، اسی کا اختصار ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح باقی ڈھیروں کتابیں ہیں، یہاں تک کہ شرح نخبۃ الفکر کا مطالعہ کریں گے، تو وہ بھی وہاں سے ہی ماخوذ آپ کو نظر آئے گی۔ پھر النکت زرکشی کی، النکت ابن حجر عسقلانی کی، پھر ان کتب کے اوپر کام، یہ ساری کتابیں جن کا میں نے نام لیا، اور بھی بے شمار کتابیں، یہ سب یا تو خلاصہ ہے مقدمہ ابن صلاح کا، یا پھر یہ منظوم شکل ہے، یا پھر اس کی شرح ہے، یا پھر اس کی التقیید والایضاح، یہ بھی ہے، یہ بھی اس کی شرح۔ تو بے شمار اس کی شروحات، اس کے منظومات، جس طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مقدمہ ابن صلاح کی پتہ نہیں کتنی منظومات ہیں، اس کی کتنے اختصارات ہیں، پتہ نہیں کتنے اس کے اوپر اعتراضات، اور کتنے اس کے اوپر نکت ہیں، اور کتنے ہی اس کی تشریحات ہیں، کتنی اس کی شروحات لکھی گئی۔ یہ ایک ایسی بنیادی کتاب ہے کہ نیچے آنے والی تمام کتابیں، امام جلال الدین سیوطی کی تدریب الراوی تقریب کے اوپر، اور تقریب مقدمہ ابن صلاح کا خلاصہ ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ ایک بنیادی کتاب کو کیوں نہ لیا جائے کہ جس سے آگے اختصار کیا گیا، منظوم شکل میں لکھا گیا، اس بنیادی کتاب کا مطالعہ عام ہونا چاہیے۔ تمام مدارس کے اندر اگر مقدمہ ابن صلاح بحیثیت نصاب شامل ہو جائے، تو طلباء کی اصطلاحات حدیث کے حوالے سے پیاس بجھتی ہوئی نظر آئے گی۔ 65 انواع ذکر کر دی، اتنی جامع ابتدائی کتابوں میں سے یہ شمار ہوتی ہے، جامع کتاب کی حیثیت سے پہلی کتاب شمار ہوتی ہے۔ تو اس لیے آئیے مقدمہ ابن صلاح کی طرف۔ اب تو اس کے اوپر تخریج موجود ہے، اب تو اس کے ترجمے بھی تقریباً آ چکے ہیں، اور اس کے اوپر کام سے کام ہمیشہ ہوتا رہا۔ اب تو مشکل ہی نہیں رہا کہ طلباء کو باقاعدہ سبقاً پڑھا کر یہ چیز سمجھائی جائے، کیونکہ جس اصطلاح کا نام آپ لیں گے وہ مقدمہ ابن صلاح کے اندر موجود ہوگی۔ تو آئیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ اپنے مدارس میں مقدمہ ابن صلاح کا آغاز کیجئے،
پھر دیکھیے طلباء میں اصطلاحات حدیث کا نکھار کیسے آتا ہے۔ الحمدللہ ہم تو مدرسۃ الحدیث میں باقاعدہ سبقن پڑھا رہے ہیں مقدمہ ابن صلاح۔ تو آئیے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ رب العزت امام ابن صلاح کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں خدمت حدیث شریف کی توفیقات نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔